बावाज़ बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह भाइयों ने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। उनकी तौफीकात के लिए भी और साहिब कलाम के लिए भी बावाज़ बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जितने मोमिनीन मोमिनात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है या वो कि जो किसी सूरत अभी तक नहीं पहुँच सके, उनकी तौफीकात के लिए एक दफ़ा फिर बावाज़ बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मरहूमीन के लिए एक सूरह फातिहा की तिलावत फरमा दें। मोमिनीन की सलामती के लिए, मुश्किलों के हल के लिए, परेशानियां दूर होने के लिए, अमराज की सेहतियाबी के लिए, बच्चे और बच्चियों के अच्छी जगह रिश्ते तय पाने के लिए, उनके इल्म के लिए, औलाद के हुसूल के लिए, औलाद की रहनुमाई के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, पेपरों के लिए, मोमिनीन के जो अड़े हुए हैं उनके लिए, जितनी भी मशाकिलें हैं उनके लिए 5 दफ़ा अम्मा युजीबो मिलकर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा युजीबो मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफु स्सूअ। अम्मा وعن سائر المؤمنين والمؤمنات بحق سيد السجاد عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميادان أرضه. أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال تصديق به التوحيد وكمال توحيده الأخلاص له وكمال الأخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف ولشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه فمن قرنه فقد ثناه فمن ثناه فقد جزاه من جزاه فقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد عده ومن عده فقد حداه. الصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم. اللهم صل على محمد الذي قيل في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وصاحب لوائه وصاحب منبره ووارث علمه
غالب على كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب علي بن أبي طالب الصلاة والسلام على سائر أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه المجيد وهو الفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. صاحبان اعزام، دعا ہے جناب سیدہ طاہرہ مطہرہ زکیہ کی خدمت میں کہ جتنے عزادار اور عزادارات یہاں تشریف فرما ہیں اور پورے جہان میں اللہ ان کی توفیق میں اضافہ فرمائے. اور یا اللہ یہ جتنا جتنا ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، حصہ ڈال رہے ہیں، پڑھنے کا، مدح خوانی کا، قصائد کا، نوحہ کا، ماتم کا، سننے کا، یہ جتنی ہم حصے داری ڈال رہے ہیں، خدا ہم سب کے حصے کو قبول فرما اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. اب یہ کوئی زیادہ یہ کم یا بڑا یا چھوٹا نہیں ہے، اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہم جتنا جو ہے وہ کر سکتے ہیں اتنا ہم کرتے ہیں. حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ایک چڑیا تھی جو اپنی چونچ میں پانی ڈالتی تھی آگ کے اندر. تو پوچھا گیا کہ اے چڑیا تمہاری چونچ کتنا پانی تم پانی ڈال رہی ہو، کیا یہ آگ بجھا دے گی؟ تو اس چڑیا نے جواب دیا کہ میں جانتی ہوں کہ میری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ آگ بجھ سکے، مگر میں اپنا حصہ ڈال دینا چاہتی ہوں کہ میں آگ بجھانے میں لگی تھی، میں آگ بجھانے میں حصے دار تھی. وہ بجھی ہے نہیں بجھی اس کی ذمہ دار میں نہیں. تو ہم اس عزاداری کو برلن میں سجائے ہوئے ہیں اور ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ اس میں حصہ لے. جتنی کیپیسٹی ہے ہم حصہ ڈالتے ہیں، قبول کرنے والی اس کی ذات ہے. یہ درس ہے. ممبر رسول تبھی بنتا ہے کہ جب اس کے اوپر معرفت کی باتیں کی جائیں، اور اگر علم کی بات نہیں ہے تو امام زین العابدین نے بتا دیا اے یزید مجھے اس لکڑی پہ چڑھنے دے. تو امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب نسبت ہوتی ہے تو اس نسبت کا بھرم رکھا جاتا ہے. نسبتیں بلند کرتی ہیں. وہ ممبر منسوب اگر رسول سے ہے تو اس ممبر سے رسول کے پیغامات پہنچنے چاہیے. تو اگر پیغامات نہیں پہنچ رہے ہیں تو وہ محض لکڑی ہے. اور پھر رسول نبی کے لال یہ بتانا چاہتے ہیں، حسین کے فرزند یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہم نے اس کو لکڑی کہا ہے تو ہمارا تو مقام جانو کہ ہم وہ ہیں کہ جس کے بابا رسول کے خود سواریاں کرتے رہے ہیں. ہم وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا لنکیج جو ہے وہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. درود پڑھیں محمد. آپ کی خدمت میں اللہ شرف نصیب فرما رہا ہے، بخش رہا ہے کہ آیات کریمہ تلاوت کر کے میں اپنا تھوڑا سا علم جو سیکھا ہے بزرگوں سے، اپنی کوئی جو ہے محنت نہیں ہے، جو کچھ بزرگوں نے ہمیں دیا ہے وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. مسلسل ایک آیت کو لے کر اور پھر اس کے ضمناً اور لنکڈ آیت جو ہے وہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ نے سلیکٹ کیا ہے آدم کو، نوح کو
آل ابراہیم اور آل عمران. تو سلیکشن وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پر سلیکشن وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پر سب برابر نہ ہو. الیکشن ہوتا ہے جہاں برابر ہو. سلیکشن کیا ہے؟ تو یہ جتنے نام لیے گئے ہیں ان کے دور میں ان جیسا کوئی نہیں تھا. تو سلیکٹ کیا. میں ایک بات اور گزارش کرتا چلوں سمجھانے کے لیے. مدارس ہیں اور جو یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، سکولز ہیں، نرسریز ہیں، ان کا ایک نصاب ہوتا ہے. نصاب ہوتا ہے. نصاب کو کیا کہیں گے آپ لوگ؟ سلیبس. آپ بھی سلیبس ہی کہتے ہیں؟ ہم نصاب کہتے ہیں. نہیں. جرمن میں کیا کہتے ہیں؟ سلیبس تو سب سمجھ جائیں گے انشاءاللہ، نہیں تو مناب بھائی کو پکڑ لیجئے گا. تو سلیبس ہر یونیورسٹی کے لیے ہے، ہر کالج کے لیے ہے، ہر مدرسے کے لیے ہے کہ نہیں ہے نا؟ گولے میں بول نہیں کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو. اگر آپ نہیں بولیں گے تو میں کلٹی مار جاؤں گا. تو سلیبس جو ہے کون بناتا ہے؟ ماہرین. جزاکم اللہ. اب اگر یونیورسٹی کا سلیبس ہے تو اس یونیورسٹی کے ڈاکٹریٹس جو ہیں وہ بنائیں گے. کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کا سلیبس کالج والے بنائیں، اور کبھی ایسے نہیں ہوتا ہے کہ کالج کا سلیبس اسکول والے بنائیں. تو ہمیشہ جس صف کے لیے، جس جگہ کے لیے سلیبس بنایا جاتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ماہر ہوتے ہیں اور بلند ہوتے ہیں. اور دین کا سلیبس بھی کسی نے بنایا ہے. اب دین کا سلیبس کون بنائے گا؟ انسان بنائے گا کہ کل تک بتوں کو پوجتا تھا، کیا بات، کل تک بچیوں کو زندہ دفن کرتا تھا، وہ سلیبس بنائے گا دین کا. جن کو بتوں نے کبھی نہ شاباشی دی، نہ کبھی دھتکارا، سجدہ کیے تو خوش نہیں ہوئے، کھا لیے تو ناراض نہیں ہوئے. تو جو چاہتا ہوں میں آپ کی، کیا وہ سلیبس بنائے گا دین کا کہ جن کی عادتیں آج بھی مجبور کرتی ہیں ان کو کہ وہ اس کو مانے کہ جو نہیں بولتا. عادتیں مجبور کرتی ہیں اس کو پوجنے کے لیے، ماننے کے لیے، اپنانے کے لیے کہ جو نہیں بولتا. کیا وہ دین کا سلیبس بنائیں گے یا وہ دین کا سلیبس بنائے گا کہ جس نے دین بھی بنایا، دین کو پھیلانے والے بھی بنائے، دین کو محفوظ کرنے والے بھی بنائے، دین کو بنایا ہی نہیں بلکہ دین کو مکمل بھی کیا. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو کون بنائے گا؟ جس نے دین کو بنایا ہے، سلیبس بھی وہی بنائے گا. اب سلیبس بن گیا. یہاں پر آپ لوگ بھی شاید ناراض ہو جائیں، ذرا غور کریں گے تو ناراض ہوں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ناراض ہوں، کیونکہ ناراض ہوں گے تو سوچیں گے میں نے کیا کہا ہے. دین اللہ نے بنایا، سلیبس اللہ نے بنایا. اب کسی ہائی اسکول کا
اگر کوئی ٹیچر ہے، اگر کوئی ہیڈ ماسٹر ہے، تو اس ہیڈ ماسٹر کو کون تعین کرے گا؟ ہیڈ ماسٹر کون چنے گا؟ اسٹوڈنٹس چنیں گے یا وہ لوگ چنیں گے کہ جنہوں نے سلیبس بنایا ہے؟ وہ لوگ چنیں گے کہ جنہوں نے سلیبس بنایا ہے۔ جوان جنت آپ دیکھتے رہے، مجھے جوانوں کے دیکھ کر بڑی خوشی بھی ہوتی ہے اور عبادت بھی ہوتی ہے۔ یہ درخشاں چہرے دیکھنا عبادت ہے۔ آپ لوگوں کو کیا پکا؟ مومن کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اور اسی لیے میں نے کل بھی کہا تھا کہ عبادات کو محدود نہ کریں، بہت ہے عبادتیں۔ پانی پلانا عبادت ہے، صلواتیں پڑھنا عبادت ہے، مومن کی مدد کرنا عبادت ہے، امر بالمعروف کرنا عبادت ہے، نہی عن المنکر کرنا، یہ ساری عبادتیں ہیں اور بہت ساری عبادتیں ہیں۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی عبادتیں بڑی بڑی عبادتیں بنتی ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ آپ مجھے برداشت کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کی عبادت ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ہیڈ ٹیچر کا انتخاب کون کرے گا؟ جنہوں نے سلیبس بنایا۔ یہاں تک آگے آپ لوگ میرے ساتھ؟ اب ہیڈ ماسٹر کا تعین ہو گیا۔ اب اس ہیڈ ماسٹر کو پینشن ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ اب اس ہیڈ ماسٹر کو پینشن ہو جاتی ہے۔ تو اس ہیڈ ماسٹر کی جگہ جو ہیڈ ماسٹر آئے گا، وہ ہیڈ ماسٹر کیسے ہونا چاہیے؟ میں تو جو پوزیشن لینا چاہتا ہوں آپ کی، اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو آپ پہنچ جائیں گے۔ تو جو ذرا ادھر کریں، جو ہیڈ ماسٹر ریٹائرڈ ہو گیا ہے، پینشنر ہو گیا ہے، اس کی جگہ کے اوپر دوسرا ہیڈ ماسٹر آ رہا ہے، تو اب وہ جو دوسرا آ رہا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیسا ہونا چاہیے؟ یا تو اس سے بہتر ہو یا کم از کم اس جیسا ہو، یا اس سے بہتر ہو یا اس جیسا ہو۔ جو اس سے کم ہوگا، جو اس سے کم ہوگا، اس کو تو طلبہ ہی بات نہیں کرنے دیں گے، اس کو تو شاگرد ہی ہلنے نہیں دیں گے، اس کو شاگرد لاجواب کر دیں گے۔ تو جو ہیڈ ماسٹر ہیں وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہر سوال کا جواب ہونا چاہیے، ہر پرابلم کا حل ہونا چاہیے۔ تو جب ہم چھوٹے چھوٹے اسکولوں اور یونیورسٹیز اور کالج میں یہ لحاظ رکھتے ہیں، تو جو ہمارا دین ہے اس کے لیے بھی یہ لحاظ ہے کہ جس نے دین بنایا اس نے ہی ہیڈ ماسٹر چنا، اور جس کے ہیڈ ماسٹر کے جانے کے بعد جو دوسرا ہیڈ ماسٹر آئے وہ اس جیسا ہونا چاہیے، اس سے بہتر تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ نبوت کے دروازے بند ہو گئے ہیں، اب نبی آنے والا نہیں ہے، اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، مگر جو ہیڈ ماسٹر ہو وہ ایسا ہو کہ جس کو نبی کا سٹیٹس تو نہیں مگر نبی جیسا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ 1,24,000 انبیاء آئے، نبوتوں کا پیغام پہنچاتے پہنچاتے چلے گئے۔ پتہ نہیں میں نے واضح کر دیا ہے کہ نہیں کر دیا۔ تو جو ہیڈ ماسٹر ہیں اس کے بدلے میں جو آئے وہ کون ہیں؟ اس جیسا ہو یا اس سے بہتر ہو؟ تو اس جیسا تو ہو نہیں سکتا، اس سے بہتر تو ہو نہیں سکتا، کم از کم اس جیسا ہونا چاہیے۔ اور اس جیسا بھی کیسا ہونا چاہیے؟ اگر ہیڈ ماسٹر نور ہے تو نائب بھی نور ہونا چاہیے۔ اگر ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ عالم ہے تو نائب بھی عالم ہونا چاہیے۔ اگر ہیڈ ماسٹر کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہم نے مبعوث کیا ایسا رسول کہ جو
کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ہم نے ایک ایسا رسول مبعوث کیا ہے، ایرکٹ کیا ہے، کھڑا کیا ہے، بنایا ہے کہ جو رسول کتاب کی تلاوت بھی کرتا ہے. تو جو چاہ رہا ہوں ماشاءاللہ، کتاب کی تلاوت بھی کرتا ہے، تزکیہ نفس بھی کرتا ہے، نفس کو پاک کرتا ہے، اور حکمت بھی دیتا ہے، درس حکمت بھی دیتا ہے. تو اب رسول تو اتنا پاک و پاکیزہ ہو، نور کا ہو، نور کا ہو، نور کا رسول ہو، اول مخلوق ہو، اور وہ جو ہے وہ جب جا رہا ہے تو اس کے بدلے میں اس کی جگہ کے اوپر ایسوں کو بٹھا دیا جائے کہ جن کے نہ باپ کا پتہ ہے، نہ ماں کی پتہ ہے، نہ علم ہے، نہ علم ہے، نہ گفتار ہے، نہ رفتار ہے، سجدے بھی کیے تو 40 سال کے بعد اللہ کو مانا ہے. ایسوں کو وہ جو ہے وہ جانشین بنایا جائے گا، یا اس کو جانشین بنایا جائے گا کہ جو پیدا ہوتے ہی رسول اللہ کو ایسے ملتا ہے جیسے ایک وزیر اپنے آقا کو ملتا ہے، اور ایسے ملتا ہے رسول ان کو اپنے آغوش میں لیتے ہیں. پھر بات سے بات چلی آئی ہے کہ رسول نے علی کو آغوش میں لیا، اور رسول نے اپنی زبان علی کے منہ میں دے دی. رسول نے کیا کیا؟ زبان علی کے منہ میں دے دی. اب اشاروں میں نبی علی سے پوچھتے ہیں، علی سیراب ہوئے؟ علی اشاروں میں کہتے ہیں ہو گیا. کہا اگر ہو گئے ہو اشاروں میں تو زبان چھوڑ دو. علی بتاتے ہیں کہ اشاروں میں یا رسول اللہ اب چھوڑتا چھوڑتا نہیں ہوں. اشاروں میں یہ بتانا چاہتے ہیں یا نبی اللہ، اے حبیب خدا، اب بیت اللہ سے لے کر اپنے گھر تک آپ اور میں اسی حالت میں جائیں تاکہ یہ دنیا دیکھ لے کہ علی وہ ہے کہ جس نے آتے ہی رسول کی زبان لے لی کہ اے علی میرا جانشین بھی تو بنے گا، میرا وزیر بھی تو بنے گا، میرا خلیفہ بھی تو بنے گا، میرا داماد بھی. درود پڑھیں محمد و آل محمد. تو کیا ہے؟ ہمیشہ بیٹر کے بعد اگر بیٹر نہیں تو بیٹر جیسا ہونا چاہیے. تو یہ دین اللہ کا، چناؤ انتخاب اللہ کا. نبی انبیاء کے لیے چنیں گے اور اللہ کی طرف سے چنیں گے، اور کوئی بھی نبی کا جانشین ایسا نہیں ہے کہ جس کو خود نبی نے چنا ہو. کسی نبی نے اپنا وزیر نہیں چنا ہے. اور قرآن کہتا ہے جب حضرت موسیٰ نے دعا کی وزیر کے لیے، رب جعلنی مخرج صدق وادخلنی مدخل صدق، پروردگار یہ مکے سے نکلنا ہمارا مبارک ہو، بہتر ہو، اچھا ہو، سچا ہو، اور مدینے میں ہمارا دخول سچا ہو، بہتر ہو. رب جعلنی مدخل صدق وجعلنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. پروردگارا ہمارا یہ خروج اور ورود، انٹرنگ اور ایگزٹنگ سچا ہو، بہتر ہو، اور اللہ اپنی ہاں سے اپنی طرف سے وَجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مجھے ایک مددگار عطا کر، مجھے ایک مددگار عطا کر. اب بات سے بات نکل آئی ہیں، کلام جو ہے وہ بزرگوں کا ہے، درس ہے. لفظ ہے سلطان النصیرہ. نصیر کے معنی مددگار، اور اسی کے بدلے میں ایک اور لفظ ہے ناصر، مددگار. تو جو ہے آپ کی لگتا ہے آپ غور نہیں کر رہے ہیں، اور میں نے آپ کو چھٹی جلدی دینی ہے. آج ماتم بھی انشاءاللہ کے آخری دنوں میں چاہتا ہوں کہ ماتم زیادہ ہو. ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ. سلطان النصیرہ، نصیر کے معنی بھی مددگار، ناصر کے معنی بھی
مددگار. تو فرق دونوں میں یہ ہے کہ ناصر کے معنی لمیٹڈ مدد. نہیں تو جو فرمایا آپ نے, ناصر کے معنی لمیٹڈ عارضی مدد, نصیر کے معنی ہمیشہ کی مدد, دائمی مدد. تو موسیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب تک موسیٰ کی نبوت رہے, جب تک موسیٰ کی نبوت رہے اس کی مدد رہے. تو جب موسیٰ سلطان النصیرہ مانگ رہے ہیں تو وہ اللہ ہمارے نبی کو بھی سلطان النصیرہ دے رہا ہے. جب تک نبی کی نبوت رہے گی علی کی ولایت رہے گی. برائے خوشنودی محمد وآل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور فرمایا اپنے چناؤ کون کرتا ہے؟ اللہ. مانگتا نبی ہے. تو ہمارے نبی نے بھی مانگا کہ اللہ مجھے مددگار دے. تو اللہ نے جو ہے وہ کہا کہ اے محمد آپ موسیٰ نہیں ہیں, آپ محمد ہیں. آپ ذرا بستر کی گرمی کو چھوڑیے, زمین کی پستی کو چھوڑیے, آسمانوں کا فاصلہ طے کرتے ہوئے آسمان اول سے لے کر آسمان ہفتم تک پہنچیے. آسمان ہفتم کے بعد میرے عرش کے اوپر پہنچیے, اور عرش کے اوپر پہنچنے کے بعد میں آپ کو سلطان النصیرہ دوں گا. حضور علیہ السلام سفر کرتے کرتے پہنچے, ایک جگہ ایسی آئی, کہا کہ جبریل نے اللہ کے رسول 1 انچ بھی آگے بڑھوں گا تو بالوں پر جل جائیں گے. تو حضور علیہ السلام آگے پہنچے. پہنچنے کے بعد ارادہ کیا کہ جوتی اتاریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ادھر جوتیاں اتارنے کا ارادہ کیا, ادھر قدرت کی آواز آئی, اے محمد نہ تم موسیٰ ہو اور نہ یہ کوہ طور ہے. نہ تم موسیٰ ہو اور نہ یہ کوہ طور ہے. اے محمد اپنی جوتیوں سمیت اس عرش کے اوپر آ جاؤ تاکہ تمہاری جوتیوں کی برکت سے عرش نہیں بلکہ معلّہ بن جائے. تم مقابلہ کرتے ہو نبی کا ان کے ساتھ کہ جن کا جو ہے کوئی ٹھکانہ نہیں. نبی جو ہے کوہ طور کے اوپر موسیٰ جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے اخلعن علی, اے موسیٰ اپنی جوتیاں اتار کر کوہ طور کے اوپر آ. اگر موسیٰ کوہ طور کے اوپر جوتیاں پہن کر جاتے ہیں تو کوہ طور کا تقدس باقی نہیں رہتا, اور اگر میرا مولا میرا محمد جوتیاں پہن کر نہ جائے تو عرش کو عرش معلّہ نہیں بنایا جا سکتا. برائے خوشنودی محمد وآل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مسلمان کہتا ہے کہ محمد سے نہیں مانگو. سبحان. یا علی مدد کہنا بدعت ہے. محمد گزر گئے ہیں, اب تو ملائین یہاں تک کہنے لگے. پہلے تو حضرت ابو طالب کے لیے کہتے تھے نا کہ وہ مسلمان نہیں تھے. اب ملائین سعودی اولاد یزید لعنت اللہ علیہم یہ کہتے ہیں آل سعود میں اور اہل تسنن میں فرق ہے. ہمارے جتنے سنی بھائی ہیں, آج پتہ نہیں کوئی ہے کہ نہیں ہے, ہمارے جتنے سنی بھائی ہیں وہ نبی کو تقریباً ایسے مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں. وہ آج بھی مانتے ہیں اور کہتے ہیں نبی سے مانگو, نبی کو وسیلہ بناؤ. اہل بیت کو پانچ پاک کو مانتے ہیں, پہلا خلیفہ یا چوتھا خلیفہ یہ اور بات ہے, لیکن علی کو مانتے ہیں. یہ آل سعود ہے کہ جو نفرت پھیلا رہی ہے. یہ آل سعود ہے, اور وہ یہ کہتی ہے کہ نبی ختم ہو گئے ہیں. اور حضرت عبداللہ مسلمان نہیں تھے اس لیے کہ نبوت کے بعد پیدا ہوئے, نبوت سے پہلے فوت ہوئے ہیں. تو جو باپ بیٹے سے پہلے فوت ہو جائے اور اسلام جو ہے وہ بعد میں آیا ہے, تو عبداللہ استغفر اللہ مسلمان نہیں تھے. تو ہم تو ان لعنتیوں کو جو ہے وہ بے شمار کرتے ہیں کہ جو نبی کے باپ کو کہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھے. درود پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب کہتے ہیں
ختم ہو گئے ہیں. جی وہ تازہ جو معذرت چاہتا ہوں تازہ فتویٰ سعودیہ کا کل وہ شیخ دے رہا تھا امام حسین علیہ السلام نے اطاعت نہ کر کے اولاد عمر کی یزید کی وہ بیعت کی خلاف ورزی کی اور یہ حق پر نہیں تھے. کل کی بات جو ہے اس کا شیخ اعظم جی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے جو ہے وہ حکومت کے خلاف بغاوت کی. تو یہ غیر شرعی ہے کہ حکومت کے بغیر حکومت کے خلاف بغاوت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو اگر یہ صحیح نہیں ہے تو اصحاب کہف کا قصہ آج تک موجود ہے قرآن میں. انہوں نے بھی تو اپنے حاکم وقت کی بغاوت کی تھی. انہوں نے بھی اپنے حاکم وقت کے ساتھ بغاوت کی تھی اور وہ اسی لیے اللہ نے ان کو آج بھی سلامت رکھا ہوا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ گواہی دیں گے کہ ہم نے حاکم وقت کے ساتھ بغاوت کی تھی. ایک حاکم ہے دنیا کا بنایا ہوا, ایک حاکم ہے اللہ کا بنایا ہوا. یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولو الامر ان کو مانتے ہیں کہ جو انہوں نے بنائے ہیں, مگر اللہ اولو الامر اس کو مانتا ہے کہ جس کو اللہ نے بنایا ہے. یہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو اولو الامر بنا. مشرف جب آیا تھا, عباس سے بات آپ نے بات کی ہے, مشرف جب آیا تھا تو حاکم تھا, لیڈر تھا, حکومت اس کے پاس تھی, مگر میں یہ صرف ٹچ کروں گا, آگے نہیں جاؤں گا. تو اگر اطاعت ہے تو اس کو فالو کرو نا. یہ مفتیوں نے, بڑے بڑے مفتیوں نے آتے کیا کیا, اس کے کپڑے اتارو. بھائی اللہ کہتا ہے تم اس کی اطاعت کرو, اب جس حال میں بھی ہے, جس حال میں بھی ہے اس کی اطاعت کرو. تم کہتے ہو اس کی وردی اتارو. تو ان کے بنائے ہوئے جو ہیں اور ہوتے ہیں, اللہ کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے. تو اللہ کا نبی دنیا میں نہیں ہے. اب وسیلہ بنانا بدعت ہے, نہیں ہے. تو ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں, جب ہم یہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی خدا نہیں کوئی خدا اللہ کے سوا, نہیں ہے کوئی خدا اللہ کے سوا. تو پوزیٹیو ہے نا, نہیں ہے کوئی خدا, یعنی خدا ہے, موجود ہے, مگر اللہ کے سوا نہیں. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں, اور وہ بھی پڑھتے ہیں, محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے کیا ہے, رسول ہیں. ترجمہ یہی کرتے ہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں. اگر ختم ہو گئے ہیں, اگر گزر گئے ہیں, تو کہنا چاہیے محمد اللہ کے رسول تھے. محمد اللہ کے رسول ہیں. تو جب محمد اللہ کے رسول ہیں, اللہ کی وحدانیت ہے, رسول کی رسالت ہے, تو اب اگر رسول کی رسالت ہے, تو اگر موسیٰ نے سلطان النصیرہ مانگا, تو جب تک محمد کی رسالت ہے, علی کی ولایت ہے اور علی کی مدد ہے, اور وہ مدد ایسی ہے کہ جب انبیاء کی مدد غیب میں کی ہے, محمد کی ظاہراً کی ہے. آج بھی جب بھی کوئی پکارتا ہے تو علی مدد کے لیے آتا ہے. ولایت علی علیہ السلام پر بلند صلوات. یہ ہے وہ حسبنا کتاب اللہ کہنے والے کہ کلمے کا ترجمہ یہی کرتے ہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں. تو بابا جب ہیں تو سلام کریں گے تو کیوں نہیں پہنچے گا, سلام کریں گے تو کیوں نہیں پہنچے گا, دعا کریں گے تو وسیلہ کیوں نہیں بنے گا. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ ہم کو کہتے ہیں کہ اگر ہم کچھ
شبی نکال لیتے ہیں تو بدعت ہے، اگر ہم رسول کو پکارتے ہیں تو بدعت ہے، مگر جب طواف خانہ کعبہ کر رہے ہوتے ہیں، طواف خانہ کعبہ جب کرتے ہیں تو حجر اسود کے سامنے ایک کالی لائن ہے، اس کالی لائن کے اوپر جب پہنچتے ہیں اور برابر پہنچتے ہیں کہاں؟ حجر اسود کے سامنے، حجر اسود کے سامنے جب پہنچتے ہیں تو جتنے حاجی ہیں ان تمام کے تمام کا یہ ہوتا ہے کہ یہ حجر اسود ہے اور یوں ہاتھ کرتے ہیں اور یوں بوسہ دیتے ہیں، بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم جو ہیں وہ پیار دے رہے ہیں کس کو؟ حجر اسود کو۔ بابا یہ تو بدعت ہے، یہ تمہارا ہاتھ ہے، یہ حجر اسود نہیں ہے۔ نہیں یہ بدعت نہیں ہے، یہ جو ہے نسبت ہے۔ یہ کیا ہے؟ نسبت ہے۔ تو جب تم نسبت کے اوپر آ کر اپنا ہاتھ مبارک کر لیتے ہو تو جب ہم نسبت دے دیتے ہیں کسی شبی کے ساتھ تو وہ شبی متبرک ہو جاتی ہے، وہ بدعت نہیں رہتی ہے۔ ہم پوجنا نہیں چاہیے، سجدہ نہیں کرنا چاہیے، وہ ایک مبارک چیز ہے، متبرک ہے، اس کی توہین نہیں صحیح ہے، احترام ہے، مگر اتنا ہی تم کرتے ہو تو جائز ہے، ہم کرتے ہیں تو برا ہے۔ اب بات سے بات نکل آئی، آپ کے ذوق کو دے کر جملے صرف کرنے جا رہا ہوں ماشاءاللہ، اگر آپ کی اجازت ہو۔ اب دیکھیں یہ ایک پتھر ہے، ہر حاجی کی تمنا رہتی ہے، ہر حاجی کی تمنا رہتی ہے کہ اس حجر اسود کو بوسہ دے۔ ایک پتھر ہے، چھوٹا سا ہے، ہر حاجی کی خواہش ہے، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اس پتھر کو بوسہ دے۔ 3 پتھر ہیں، جب تک ان کو رمی نہ کی جائے، جب تک کنکریاں نہ ماری جائیں، یہی تو تولا اور تبرہ ہے، یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں، یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تولا اور تبرہ اسی کا نام ہے، جو بلا فصل ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو پیار کرو، جو رسول کے ساتھ منسلک ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو پیار اور محبت اور ولایت کرو، اور جو دور ہیں وہ کتنے ہی بڑے اور چھوٹے کیوں نہیں ہیں ان سے براعت ضروری ہے۔ بھائی ہے تو پتھر نا، پتھر یہ بھی ہے، پتھر وہ بھی ہے، یہ چھوٹا ہے وہ بڑے، مگر اس کو عظمت ہے ان کو دھتکار ہے۔ حج قبول نہیں ہوتا جب تک رمی نہ کی جائے، اور رمی بھی ایسی کہ معلوم ہو کہ لگی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ پھینک دیا، نہیں، اطمینان کرنا ہے کہ اس کو لگی ہے۔ تو جب ہم تبرہ کرتے ہیں تو ہمیں اطمینان ہونا چاہیے کہ اس کو لگا ہے۔ تو بلا فصل جو ہے، جو پاک ہے، وہ پاک کے ساتھ منسلک ہے۔ جو جنس کا پتھر دیوار کعبہ کے اندر ہے وہی جنس کا پتھر حجر اسود ہے۔ تو جو جنس تھی وہ جن کے ساتھ منسلک ہے، بلا فصل ہے۔ تو ہر حاجی تو یہ چاہتا ہے اس کو پیار کرے۔ تو بابا قرآن کو تو دیکھتے ہو، بیت اللہ کو تو دیکھتے ہو کہ بلا فصل کے ساتھ جو چھوٹا ہوا ہے، جو اٹیچڈ ہے، وہ بے شک چھوٹا ہے، وہ بے شک چھوٹا ہے، مگر اس کی عظمت یہ ہے کہ وہ پیوست ہے، دیوار کعبہ میں منسلک ہے، اٹیچڈ ہے، جڑا ہوا ہے، بلا فصل ہے۔ تو یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں، اور یہی دین بتانا چاہتے ہیں، بات چاہتا ہے، اور یہی ہمارا کلمہ ہے، ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں۔ جو رسول کے ساتھ کوئی فاصلہ نہیں رکھتا اس کو ہم ماننے والے ہیں اور مانتے ہیں۔ اور یہ میں انشاءاللہ کل 1-2 مجالس ہیں وہ میں گزارش کروں گا کہ اس کو بلا فصل کو اللہ نے کس طریقے سے دنیا میں بھیجا، کہاں دنیا میں بھیجا،
اور نبوت کے بھجتے ہوئے ختم ہوتے ہوئے درخت کو قیامت تک کے لیے اللہ نے اس نبوت کے درخت کو باقی رکھا ہے. اور کس طریقے سے رکھا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. درود پڑھیں محمد والے محمد پہ. بزرگ گرامی، وہ بیت اللہ میں چھوٹا سا پتھر ہے مگر اتنا متبرک ہے کہ اس کو پیار ہر شخص چاہتا ہے کہ کرے. یہ حاجیوں کا کمال نہیں ہے، یہ حاجیوں کا مسلمانوں کا کمال نہیں ہے کہ اس کو پیار کرے. درود پڑھیں محمد والے محمد پہ. یہ حاجیوں کا کمال نہیں ہے، یہ اٹریکشن ہے اس پتھر کی کہ اس پتھر کے ساتھ محبت ہو، اور محبت کرنے والا ثابت کرتا ہے کہ ہم پکے حاجی ہیں. ہائے 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 ہائے، ہم پکے حاجی ہیں. تو جو ذرا سا بھی اس پتھر سے تنافر کرے، متنفر ہو یا احساس نہ کرائے کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے، تو وہ حاجی نہیں ہے، وہ حاجی نہیں ہے. اگر اس پتھر سے برات کرتا ہے استغفر اللہ، یا اس پتھر کے توہین کرتا ہے معاذ اللہ، تو وہ حاجی نہیں ہے. تو جو پتھر کی حرمت نہ سمجھے وہ حاجی نہیں ہے. تو جو ولی کی حرمت نہ سمجھے وہ بندہ نہیں ہے، وہ حاجی نہیں ہے. یہ حلالی نہیں ہے. درود پڑھیں محمد. تو عزیزان گرامی، اسکول جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا بڑا ٹیچر اور اتنے بڑے جو ہیں وہ ہیڈ ماسٹرز ہونے چاہیے. اور یہ کربلا سے ہمیں ملا ہے کہ سچائی کے سامنے جھوٹ نہیں ٹک سکتا، اور جھوٹ کے سامنے سچائی چپ رہ نہیں سکتی. ظلم کے سامنے جھکنا عذاب ہے، گناہ ہے. سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ظلم کے سامنے خاموش رہنا. یزید کے مقابلے میں حسین کھڑے ہوئے. کیوں کھڑے ہوئے؟ یزید نماز ختم کرنا چاہتا تھا. آج اگر میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو کیا میں یزید کی سنت تو نہیں ادا کر رہا ہوں؟ یزید شراب کو حلال سمجھتا تھا. آج اگر میں شراب نہیں پیتا مگر ایسی جگہ کام کرتا ہوں جہاں شراب بکتی ہے، تو کیا میں یزید کی سنت تو نہیں، میں اس کی سیرت تو نہیں، میں اس کو تو نہیں خوش کر رہا؟ یزید فحشی کو، بے پردگی کو، عریانی کو جائز قرار دیتا تھا. آج اگر میری ماں یا بہن پردہ نہیں کرتی ہے یا ایسا لباس پہنتی ہے کہ جس کے اندر سے ہماری عزت سامنے آتی ہے، یا وہ کپڑے ایسے پتلے ہیں کہ ان سے بدن کا کچھ حصہ نظر آتا ہے، تو یہ حسین کی سیرت نہیں ہے، یہ یزید کی سیرت ہے. یزید بھی نماز پڑھتا تھا مگر اس کی نماز کیسی نماز تھی کہ ہم نماز تو پڑھتے تھے مگر نماز کی خاطر نہیں پڑھتے تھے. اسی نماز کو وہ مٹانا چاہتا تھا، ختم کرنا چاہتا تھا، سجدے کو ختم کرنا چاہتا تھا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ بند کروانا چاہتا تھا، حلال اور حرام کو جائز ناجائز کرنا چاہتا تھا. تو حسین نے کہا کہ جو میرے نانا کا حلال شدہ ہے وہ قیامت تک حلال رہے گا، اور جو حرام شدہ ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام رہے گا. اب جو حرام ہے، ہم روتے ہیں جناب زینب دربار میں پہنچی تو یزید تخت کے اوپر شراب کے خمار میں بیٹھا ہوا تھا. بے شمار تو ہم کرتے ہیں مگر اگر ہم خود شراب کے ایسے کام میں انوالو ہیں تو پھر ہمیں سوچ لینا چاہیے. وہاں پر جہاں شراب ہو وہاں پر ہمیں جانا بھی نہیں چاہیے.
وہاں کا رزق جائز نہیں ہے، وہاں کا کھانا جائز نہیں ہے، وہاں کا کمائی وہاں کی جائز نہیں ہے، حرام ہے وہاں کی کمائی. اور جان بوجھ کر ہم کریں گے ہمیں اور کوئی کام نہیں ملتا، تو رازق خدا ہے. بے شک بے شک. آپ اللہ کے اوپر توکل کریں، میں اللہ کے اوپر توکل کروں. اللہ نے مجھے رزق پہنچانا ہے. اور ابھی ہم بات کر رہے تھے رزق بندے کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت بندے کی تلاش کرتی ہے. جتنا لکھا ہوا ہے وہ بندے تک خود پہنچے گا، مگر ہم ذرائع کو حلال طریقے سے استعمال کریں. تو یہ سارا کچھ جو ہے حسین نے بچا کر ہمیں دیا ہے. اور کیا آسانی سے بچا کر دیا ہے؟ حسین نے قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کو ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے، اور اپنے جو طور کے اوپر ان کو نہیں ڈھالنا ہے کہ یہ کریں گے تو یہ ہوگا، قیاس کر کے نہیں. قیاس جو ہے وہ سب سے پہلے شیطان نے کیا تھا. جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے. اب اس کے اندر جواز نہیں ڈھونڈیں گے یہ کریں گے یہ کام نہیں مل رہا، یہ وہ مشکل ہے وہ مشکل ہے. جب ہم نے مشکل کشا کو مانا ہے تو پھر دنیا کی مشکلیں ہمیں کوئی مشکل نہیں دے سکتی ہیں. مشکل کشا کو مانا ہے تو مشکلیں آسان ہوں گی. حسین کا جو ہے وہ خرچہ ہوا ہے، اور کیسے کیسے خرچے. آج اس حسین کی قربانی کی ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں. وہ کون ہے؟ قاسم ابن حسن ابن ابی طالب، حسن کا بیٹا قاسم. اور حسن کون ہے؟ حسن ام زہرا. میں کہا کرتا ہوں زہرا نے کیا قسمت پائی. 3 بیٹے اللہ نے نصیب فرمائے، ایک تو پیٹ میں ہی شہید ہو گیا، ایک کے جنازے کے اوپر تیر چلتے رہے اور ایک کا جنازہ تیروں پہ ملحق رہا. اور جناب زینب پوچھتی ہیں اے اسب حسین میرا بھیا کہاں ہے؟ تو گھوڑا کہتا ہے کہ زینب حسین نے تو میری زین کب کی چھوڑ دی، نہ زمین پہ تھا نہ گھوڑے کی زین پہ تھا. حسین کہاں تھا؟ تیروں کے اوپر نیزوں کے اوپر منسلک ملحق تھا. کیا قسمت پائی ہماری زہرا. اور حسن کے جنازے کے اوپر تیر لگے. کبھی ایسا نہیں سنا کہ قبرستان سے جنازہ واپس گیا ہو. تاریخ میں یہی ایک ایسا لاشا اور ایسا جنازہ ملتا ہے کہ جو نانا کی قبر کے پاس دفن نہیں ہونے دیا گیا اور دوبارہ جو ہے وہ گھر پہ لے جایا گیا. حجر حسن کا بیٹا قاسم. میرا مولا حسن بڑا مظلوم امام تھا، سارے مظلوم تھے. حسن کو جب زہر دی گئی تو جناب زینب تشت لے کر سامنے آئی اور حسن کے کلیجے کے ٹکڑے تشت کے اندر رکھے. اے حسن آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کی بہن ہے، آپ کے دل کے ٹکڑے تشت کے اندر سمیٹے. مگر ایک اور ہمیں امام مظلوم ملتا ہے جس کا لقب ہے اسیر بغداد موسی کاظم. جب امام رضا ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں قید خانے میں تو دیکھتے ہیں کہ دیواروں اور چھت کے اوپر خون لگا ہوا ہے. چھت اور دیوار کے زندان کے اوپر خون لگا ہوا ہے. میرے امام رضا کہتے ہیں بابا یہ خون چھت اور دیوار کے اوپر. میرا مظلوم اسیر بغداد کہتا ہے علی رضا جب کسی کو زہر ملتی ہے تو جو بیٹے ہوتے ہیں جو اقربا ہوتے ہیں وہ اپنے باپ کو سہارا دیتے ہیں، اور جب یہ خون کی الٹیاں جگر کی باہر آتی ہیں تو اپنے بابا کو سمیٹ کر گلے لگا کر اس کی خون کی الٹیوں کو سمیٹتے ہیں. رضا جب مجھے زہر ملا تو میرے قریب نہیں تھا رضا، میں تکلیف کے مارے کبھی اس دیوار کے ساتھ مر جاتا کبھی اس دیوار کے ساتھ مجھوتا رضا. ادرکم اللہ. خدا کی زینت میں نہ رہنا سوائے غم آل محمد کے صدر امام قاسم. جب امام حسن کو زہر ملی، قاسم بہت چھوٹے تھے. قاسم بہت چھوٹے تھے اور امام حسن کی تمنا تھی کہ کربلا میں میرا قاسم میرے بھائی کے اوپر قربان ہو، میری طرف سے قربانی دے.
روز عاشور جب سب شہداء شہادت کی اجازت لینے کے لیے آئے اور ان کو اجازت ملی، ایک قاسم ہے کہ جو اپنے چچا کے پاس آ کے کہتے ہیں کیا چچا مجھے بھی اجازت ملی کہ شہادت کا جام نوش کرنے کی؟ اجرکم اللہ جوان اولاد والو ذرا دل کے اوپر ہاتھ رکھو۔ امام حسین علیہ السلام اپنے قاسم کو گلے سے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں قاسم جب مجھے بھیا حسین کی یاد آتی، حسن کی یاد آتی ہے قاسم تو میں تیری زیارت کر لیتا ہوں، میں کیسے تجھے لڑنے کی اجازت دے دوں؟ قاسم روتے روتے اپنی ماں کی خدمت میں جاتے ہیں، کہتے ہیں اماں مجھے چچا لڑنے کے لیے نہیں جانے دیتے، اماں مجھے چچا لڑنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ جناب ام فروا قاسم کا ہاتھ پکڑ کر خیمہ حسین میں جاتی ہے اور کہتی ہے حسین، جب حسین کا نام سنا نا تو حسین علیہ السلام کھڑے ہو جاتے اور کہتے ہیں بھابی آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا گا، میں آج تمہارے حسن کی بیوی بن گئی، میں ایک سائلہ بن کر آئی ہوں۔ حسین کیا میرا قاسم یتیم ہے اس لیے اس کو اجازت نہیں دے؟ کہا نہیں، قاسم میرے بھائی کی شبیہ ہے، میں جب چاہتا ہوں اس کو دیکھ لیتا ہوں، میں جب بھائی کو چاہتا ہوں دیکھنا اس کو دیکھ لیتا ہوں۔ قاسم روتے ہیں، جناب ام فروا کو یاد آتا ہے قاسم تمہارے بابا نے بچپن میں ایک تعویذ تمہارے بازو پہ باندھا تھا، کہا ہاں ماں، وہ بازو آگے کر، جب بازو آگے کیا تو وہ تعویذ کھولا، وہ کھولنے کے بعد کہا کہ یہ حسین کی خدمت میں پیش کر۔ جب حسین کی خدمت میں وہ تعویذ پیش کیا گیا، حسین نے مدت کے بعد بھائی کی تحریر جب لڑی، مدت کے بعد جب بھائی کی تحریر پڑھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ قاسم سے کہا قاسم بیٹا میں کیسے تجھے روانہ کر دوں، مگر جب تیرے بھائی تیرے بابا نے یہ لکھا ہے قاسم جب حسین کے اوپر کوئی ایسی مصیبت کا وقت آ جائے کہ تمہیں قربانی دینا پڑ جائے اور میں نہ رہوں، قاسم میری طرف سے اپنے چچا کے اوپر قربان ہو جاؤ۔ حسین نے قاسم کو تیار کیا، میں مختصر کرتا ہوں، میں پڑھنے سے بڑا مشکل ہے ایک یتیم کا بیان پڑھنا۔ قاسم کو تیار کیا، تیار کرنے کے بعد قاسم جو ہے وہ میدان جنگ میں پہنچتے ہیں۔ میدان جنگ میں پہنچنے کے بعد قاسم جنگ کرتے کرتے ایک دفعہ گھوڑے کے اوپر نہیں سنبھل سکتے ہیں، ادھر قاسم کی آواز آتی ہے قاسم گھوڑے سے گرتے ہیں، ادھر حسین جب جو ہے وہ میدان کی طرف آتے ہیں تو قوم اشقیاء کی افواج جو ہے وہ کوفے کی طرف جو ہے وہ دوڑنے لگ جاتی ہے، مشرق کی مغرب اور مغرب کی مشرق کی طرف جب گھوڑے دوڑنے لگ جاتے ہیں تو قاسم کا لاشا، قاسم کا نازنین لاشا ان گھوڑوں کی سنبوں کے اندر آ کر بکھر جاتا ہے۔ امام حسین جب پہنچتے ہیں تو قاسم کا لاشا بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ حسین اپنی ابا کا دامن بچھاتے ہیں اور قاسم کے ٹکڑے جمع کرتے ہیں، ایک پوٹلی بنا کر، ایک گڈری بنا کر قاسم کا لاشا خیام کی طرف لے جاتے ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا کسی بغم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ یا اللہ ان کو یا رونے والوں کی اولادوں کو سلامت رکھے۔ قاسم کا لاشا گڈری بنا کر خیام کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب مادر قاسم نے سنا نا حسین آئے ہیں تو مادر قاسم حسین کی طرف دیکھ کے کہتی ہیں حسین میرا یتیم تھا اس لیے تم اس کا لاشا نہیں لے کر آئے، سب کا لاشا لائے، میرے قاسم کا لاشا نہیں لائے۔ حسین نے کہا اے فروا یہ تیرا قاسم ہے۔ گڈری کو سامنے رکھا، زہرا کی بہو نے گڈری کو جب دیکھا پردے کا خیمے کا پردہ بند کیا، بند کرنے کے بعد اس گٹری کو کھولنا شروع کر دیا۔ اس گٹری کو جب کھولنا شروع کر دیا تو آزادار
زمانے امام حسین ایک دفعہ زمین کربلا میں زلزلہ آیا، زمین کربلا ہلنے لگی. امام حسین کہتے ہیں اے زینب زمین کربلا ہل رہی ہے. کہا ہاں حسین، ایک دکھیاری ماں، ایک بیوہ اپنے یتیم کے خون کا خضاب کر رہی ہے، اپنے یتیم بیٹے کا کہ خون کا خضاب کر رہی ہے. زینب روک لو نہیں تو زمین میں زلزلہ آ جائے گا. جناب زینب کہتی ہوں میں فروہ کیا کر رہی ہو؟ کہا اے زینب میں اپنے بالوں کو قاسم کے خون سے خضاب کر رہی ہوں، اور قیامت کے دن جب آپ کی اماں کے سامنے جاؤں تو میں کہوں گی اے زہرا میری کیا قسمت تھی، جوانی میں میرا شوہر، میرا حسین، میرا سرتاج میرے سر سے اٹھ گیا، اور بڑھاپے کا سایہ جو قاسم تھا وہ میرا سہارا چھوڑ کر چلا گیا.